أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں، جن کی اللہ نے بھی تعریف کی ہے کہ کتنا اچھا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو، کہ ہر چیز کی بادشاہت عطا کی اور ان کو آزمایا کہ میرا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ پھر کسی اور کو تکلیف میں مبتلا کیا اور آزمایا کہ صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ آج ہم صبر و شکر کا پیکر حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں، جن پر بے انتہا مصیبتیں آئیں، مگر انہوں نے زبان سے اور نہ دل سے کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ دل اور زبان مستقل اللہ کی یاد میں لگے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم سے تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ ان کو کوئی شدید مرض پیش آیا تھا، جس پر وہ صبر کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس سے نجات ملی، اور یہ کہ اس بیماری کے زمانے میں ان کی اولاد، ان کے عزیز رشتہ دار سب غائب ہو گئے، خواہ موت کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی، عافیت بھی دی، اور جتنی اولاد تھی وہ سب ان کو دی، بلکہ اتنی ہی اور بھی زیادہ دے دی۔ جن روایات کو مفسرین کرام نے قرآن میں اور تفسیر میں بیان کیا ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، اور جو آتھنٹک روایت ہیں ہم صرف انہی کو لیتے ہیں، انہی کو پڑھیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ رومی نسل کے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لیہ تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نہایت کامل اور سچے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا خاندان اور بڑی دولت دے رکھی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 1,000 بیل اور 500 بار برداری کے گدھے ان کے پاس تھے۔ ان کے نوکر چاکر بھی بے شمار تھے۔ اہل مشرق میں اس درجے کا مالدار کوئی اور نہ تھا، مگر یہ تمام خادم رکھنے کے باوجود وہ اللہ کے نزدیک نہایت شکر گزار اور فرما بردار بندے تھے، کبھی کسی برائی سے آلودہ نہ ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو دولت اور حشمت حاصل تھی، اس کے باوجود وہ نہایت خدا ترس اور عبادت گزار بندے تھے۔ ان کی اس حالت پر شیطان اور اس کے ایجنٹوں کو بڑا حسد ہوا، اور انہوں نے ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اگر ایوب علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت ہی میں لگے رہتے ہیں تو یہ کیا کمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا مال، اتنا اسباب دے رکھا ہے تو عبادت نہ کریں تو اور کیا کریں۔ ہم تو جب جانیں جب اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ان سے چھین لے اور پھر بھی وہ اس کی عبادت گزار رہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے ان کو محروم کر دیا۔ نہ ان کے پاس مال کی قسم کی کوئی چیز باقی رہ گئی، نہ ان کی اولاد باقی رہی، نہ خادم، نہ عزیز رشتہ دار، کوئی بھی باقی نہیں رہے۔ لیکن وہ اس عظیم مصیبت سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑے اور فرمایا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے کے ہی پیدا ہوا اور بغیر کپڑے ہی کے اپنے رب کے پاس جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو نے میرے بندے کو دیکھ لیا، یہ سب کچھ چھن جانے کے بعد بھی وہ میرا ہی ہے۔ اس پر شیطان نے کہا، یہ مال اور اولاد کا معاملہ تھا، اس وجہ سے وہ صبر کر گیا۔ میں تو جب جانوں جب تو اس کو شدید قسم کے جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کرے اور پھر بھی وہ تیرا عبادت گزار رہ جائے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایسے شدید قسم کے جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ سفر ایوب ایک کتاب ہے، اس میں اس کی تفصیل پڑھیے تو دل کانپ جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کی محبت اللہ کی طرف اور بڑھ گئی، اور اس آزمائش میں بھی انہوں نے شیطان کو شکست دے دی۔ شیطان کی اس شکست کے بعد
اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس سے کہیں زیادہ بخشا جو ان سے چھینا گیا تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے جو ہے سخت تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا انداز کس قدر لطیف ہے۔ مختصر ترین الفاظ میں اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد بس یہ کہہ کر رہ جاتے ہیں تو ارحم الراحمین ہے۔ آگے نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت، نہ کسی چیز کا مطالبہ ہے۔ اس دعا کے انداز میں ایسی شان ہے کہ جیسے کوئی انتہائی صابر، انتہائی قناعت کرنے والا خوددار آدمی مسلسل فاقوں سے بےتاب ہو کر کسی نہایت کریم ہستی کے سامنے بس اتنا کہہ کر رہ جائے، میں بھوکا ہوں اور آپ فیاض ہیں۔ زبان سے کچھ نہ نکل سکے ان کے آگے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھے تکلیف دے رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا اور میرے اوپر مصائب نازل کر دیے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت، مال و دولت کا ضائع ہو جانا اور عزیز رشتہ دار کے منہ موڑنے سے جس تکلیف اور عذاب میں میں مبتلا ہوں، اس سے بڑھ کر تکلیف اور عذاب یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کرتا ہے۔ وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس ہونے کی کوشش کراتا ہے، مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بے صبرہ بن جاؤں۔ قرآن مجید کے روح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ اختیارات اس کو نہیں ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کو بیمار کر دے اور انہیں جسمانی اذیت دے کر انہیں عبادت کرنے سے دور کر دے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑتے گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئیں۔ انہوں نے آپ کی گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ کی ضروریات پوری فرماتیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہوتا گیا۔ وہ آپ کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگیں۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خامن پر آنے والی مصیبت کو بھی بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھیں اور ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا، پھر تنگ دستی آ گئی اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں، پھر جو ان سے کم درجے کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں۔ مزید ارشاد نبی ہے، انسان پر اس کے دین کی مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے تاکہ اسی مقدار سے ان کے درجات بلند ہوں۔ اس حالت میں بھی ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ تو نے مجھے مال جائیداد اور دولت اور دنیا اور اولاد سب عطا فرمائی جن کی محبت میرے دل پر چھا گئی۔ پھر اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا اور اب میرے اور تیرے درمیان صرف رب کی محبت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، بس میں ہوں اور تیری یاد ہے۔ سودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھیں۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے
تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھیں۔ بہرحال اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ان کی خدمت گزار اور وفا شعار بیوی کے لیے حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے عزیز و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی شاق گزرنے لگی۔ بالآخر وہ اللہ کے بارگاہ میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا، جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔